اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے مخصوص دن کے حوالے سے شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وارث حق حقیقی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور ایک حدیث آپ کے خدمت میں عرض کروں انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَ كَانَ لَهُ مِنْ أَجْرٍ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ فَانْتَظِرُوا فَجَهِدُوا هَنِيًّا لَكُمْ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوا در حالی کہ وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اس شخص کی موت ایسی ہے من ادرکہ، جس نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو درک کیا ہو، یعنی اس کے زمانے میں موجود ہو۔ اور پھر امام ایک تشویق بھی فرماتے ہیں کہ فانتظروا فجاہدوا ہنیئا لکم، فرمایا کہ پس کوشش کرو اور انتظار کرو۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید ناصر حسین حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں زبان سے خدمت آل محمد کروں گا اور آپ اس کا وسیلہ بنیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا، اور پہلا چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام علیہ السلام کے معرفت کے عنوان سے ہیں، تو پہلا سوال میں یہی سے ہی شروع کروں گا کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے، کیوں امام کی معرفت ہونی چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی معرفت کے سلسلے میں قرآن کی بھی آیات موجود ہیں۔ جی، ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بے شک امام کو اس دن امام کے ساتھ امت کو اٹھایا جائے گا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ جی، تو یہ ضروری ہے کہ اپنے دور کے امام کو اور اپنے امام کو کی معرفت انسان رکھے۔ بے شک اس کے ساتھ ہی ساتھ احادیث بھی ہیں کہ جن میں ارشاد کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ، بے شک جو اپنے دور کے امام کی معرفت کے بنا دنیا سے چلا جائے تو اس نے جاہلیت کی موت حاصل کی۔ اللہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے جی، کہ واجب ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ معرفت رکھے اور ہر دور کے امام کی معرفت رکھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہوگا قیامت تک، اور جب تک وہ امام ہوگا اور اس کے چاہنے والے ہوں گے ان کو ان کی معرفت کی ضرورت ہوگی۔ سبحان مثلا اگر ساتویں امام کے دور میں جی، کوئی شخص ہو اور ساتویں امام کی پوری زندگی گزر جائے، صحیح، یا انہی کی زندگی میں انہی کی موجودگی میں یہ شخص دنیا سے چلا جائے اور ساتویں امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو یہ شخص جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ اللہ تو اس لیے واجب ہے
اور یہ ہمارے اصول میں ہے جی کہ ہم اپنے اماموں کی معرفت رکھیں، بے شک اصول دین کا ایک حصہ ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کو امام کی معرفت ہر حال میں اور ہر آن رکھنی چاہیے۔ بے شک بے شک قبلہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی معرفت امام کے عنوان سے۔ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور امام کی اہمیت ہے، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جس وقت کے جو بھی امام ہوتے ہیں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور جو عوام ہے ان کی معرفت بھی ضروری ہے، اور ان میں سے کچھ ذمہ داریاں بھی یقیناً قبلہ ہوتی ہے، اور اس ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی رضایت کو حاصل کرنا، ان کو اپنے سے راضی کرنا۔ تو ایک سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم دور حاضر میں اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، راضی امام کو کرنا بالکل وہی ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے۔ بے شک سبحان امام اللہ۔ کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے، جی اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیات قرآنی بھی ہیں جی اور احادیث بھی ہیں۔ بے شک وہ تمام نیکیاں اور وہ تمام اعمال کہ جن کے ذریعے خدا راضی ہوتا ہے، امام بھی راضی ہوتے ہیں۔ امام کے لشکر میں اور امام کے چاہنے والوں میں صحیح وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کا اخلاق اور کردار اور عمل بیان اسلام ہو۔ جی ہمارے کسی بھی عمل سے اگر امام کو شرمندگی ہوتی ہے صحیح تو ہم امام کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ تمام اعمال اور افعال کو انجام دیں صحیح کہ جن کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ مستحبات پر بھی پابندی کریں، جی اور ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں کہ جس کو منع کیا گیا ہے۔ بے شک امام کے لیے ہم باعث فخر بنیں۔ جی باعث فخر بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دنیاوی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، سبحان اللہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، بے شک اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے لیے کام کریں۔ جی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے بسم رہا ہوں اللہ کہ ابھی ہندوستان میں دوسری قوم ہے، سکھ قوم۔ جی جی آپ ان کی خدمت کے جذبے کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے، اور صحیح جب ہم اس کا مقابلہ اپنی قوم سے کرتے ہیں، شیعہ مذہب سے، جی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ بالکل بے تعجب کی شک بات یہ ہے کہ قوم جس کے پاس نہ کتاب آئی، جی نہ وحی آئی، جی نہ پیغمبر آئے، نہ یقیناً معصومین آئے، بالکل نہ امام حسین ایسی شخصیت، نہ امیر اللہ المومنین اکبر جیسی شخصیت، بے اس شک کے باوجود انہوں نے اتنی خدمت خلق کی ہے جی کہ ہمیں اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ امام کو راضی کرنے کے لیے ہم کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا کہ صحیح جس کے ذریعے امام ہم سے راضی ہو جائیں۔ بے تو شک اس کے لیے اگر ہمیں تعلیم اعلیٰ حاصل کرنی ہے تو وہ کرنی پڑے گی، اگر ہمیں اپنی اولاد کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ جس سے امام راضی ہو جائیں۔ امام کو ہر طرح کے لوگ چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء بے شک دین کے عالم چاہیے، بلکہ بالکل ہر علوم میں ماہرین چاہیے کہ صحیح جو امام کے لیے مددگار اور معاون ہوں، بے شک اور امام کے لیے باعث فخر ہوں۔ بے تو اس شک لیے ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم ہر وہ عمل انجام دیں صحیح اور ہر وہ کوشش کریں کہ جس سے امام راضی ہو جائیں۔ بے شک ان میں سے تعلیم ہے، اور اقتصادی ترقی ہے، جی اخلاقی ترقی کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ایمانداری اور جی ایک دوسرے پر اعتماد۔ چھٹے صحیح امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی اپنے مومن کے گھر سے کوئی سامان لے لو، جی مثلا نمک لے لو، صحیح تو کیا وہ مومن تم سے راضی ہوگا؟ اگر وہ تمہارے لینے سے بغیر پوچھے ہوئے لینے سے راضی ہو جاتا ہے، جی تب صحیح معنوں میں تم مومن اور وہ بھی مومن ہے۔ اس سبحان کے معنی اللہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بے انتہا اعتبار کرنے کی ضرورت ہے، جی اور یہ اعتبار تبھی ہوگا جب ہمارے تمام اخلاقی اور اسلامی کردار میں اتنی ترقی ہو جائے بالکل کہ ہم سب ایک امت، ایک پر میں امام کے نیچے پہنچنے کے بعد ایسے ہو جائیں کہ ہم میں کوئی فرق نہ ہو، نہ سبحان رنگ اللہ کا، نہ نسل کا، نہ کردار کا، نہ عمل کا، ہر اعتبار سے ہم امام کے ساتھ ہوں۔ جس طرح سے کربلا میں امام حسین کے لشکر میں وہ امام کے صحابی تھے کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دوسرے پر جان نثار کر رہے تھے، سبحان اور اللہ ان میں آپس میں اتنی محبت اور اخوت تھی۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا امام کے لشکر میں ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، جی لیکن ہمارا معیار وہی ہوگا جو شہدائے کربلا کا معیار ہو۔ اللہ اکبر اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، جی تو اس لیے راضی کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ یقیناً کہنا آسان ہے
یہ اپنی زبان سے اس کو ادا کیے دے رہے ہیں، لیکن اصل میں جو امام کو صحابی چاہیے اور محبت کرنے والے چاہیے وہ ویسے ہونے چاہیے جیسے حبیب ابن مظہر، مسلم ابن سبحان اوسجہ، اللہ، زہیر سبحان ابن اللہ، قین بے اور شک، بلال حبشی جیسے لوگ، اللہ اور اکبر، جون جیسے لوگ کہ جو اپنی جان کو نثار کرتے ہیں امام کے اوپر۔ بے شک، بالکل۔ جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے قوم کے لیے ایک میسج یقیناً جاری کر دیا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ عرض یہ ہے کہ ایک سوال مزید، شاید بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف اگر ہم دیکھ لیں تو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت، اور غیبت بھی طولانی غیبت، یعنی ایک عرصہ جو کہ طولانی غیبت ہے، ظاہر ہے غیبت کبریٰ ہے، اور اس سے پہلے بھی غیبت صغریٰ۔ تو سوال میں اپنے مومنین کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی کیا وجوہات ہے، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے۔ ضرور، اور یہ اچھا سوال ہے، اور ہم کو اس کے بارے میں مزید معلومات ہمیشہ حاصل کرنی چاہیے۔ بے شک، غیبت کا تو اصلی مقصد اور حقیقت وہ خدا ہی جانتا ہے جی، کہ اس نے اپنے معصومین کو کس انداز میں اور کس طریقے سے رکھا ہے، بے شک، لیکن غیبت دونوں کا امتحان بھی ہے، ہمارا بھی اور ہمارے امام کا بھی۔ جی، امام ہم سے جدا ہیں، امام ہم سے دور ہیں، جی، امام ہم تک پہنچ نہیں سکتے، بے شک، بلکہ وہ تو پہنچ سکتے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ بے سکتے۔ شک، بے ایک شک، امتحان امام کا بھی ہے، اس امتحان سخت ہے۔ دوسرا ایک امتحان ہمارا بھی ہے کہ صحیح، جب ہمارا امام ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، جب ہماری رسائی ممکن نہ ہو امام تک، اس کیفیت میں ہم کیسے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، کیا اللہ ہم اکبر، امام کو بھول جاتے ہیں، بے شک، کیا امام سے ہمارا وہ وسیلہ ختم ہو جاتا ہے، کیا ان سے محبت کا وہ انداز ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا بھی امتحان ہے۔ بے اب شک، اس کے علاوہ پروردگار عالم نے بھی اس دنیا میں لوگوں کو بڑے مواقع دیے ہیں۔ جی، روز صحیح، ازل سے آج تک حق و باطل کی یہ جنگ چلتی چلی آ رہی ہے، بے شک، جس کا سلسلہ ابلیس سے شروع ہوا تھا اور جناب آدم سے، جی، اور آج تک وہ سلسلہ قائم ہے۔ بے شک، اس سلسلے میں ہر طریقے کے اور ہر انداز کے لوگ دنیا میں برسر اقتدار آئے، اور انہوں نے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں۔ ظالم اپنے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، کربلا میں ظلم کر کے وہ تھک گیا تھا، جی، لیکن صبر اس کے آگے چلا گیا، سبحان صبر کو اللہ، وہ شکست نہیں دے پائے۔ بے شک، آج اتنے زمانے تک گزرنے کے بعد بھی جی، جتنے آئمہ، جی، 11 معصوم آئمہ کی شہادت ہوئی، بے شک، اور ان کی شہادت میں کہیں نہ کہیں یا تو زہر دیا گیا یا ان اللہ کو قتل اکبر، کیا گیا۔ اللہ اس اکبر، تمام موقع ملنے کے بعد پروردگار عالم نے بھی ایک عجیب انتظام کیا ہے جی، کہ پوری دنیا ساری طاقت اپنی لگا لے، صحیح، ایک اس کا نمائندہ ایسا ہے جو پردہ غیبت میں رہ کر وہی سبحان کام اللہ، انجام دے گا جو امام سامنے رہ کر کے دیتے ہیں، سبحان اور اللہ، کسی کی مجال نہیں کہ ان تک ہاتھ لگا سکے۔ بے شک، اب یہ یقیناً ایک الگ انداز ہے، اور یہ دونوں کا جیسے میں نے کہا امتحان ہے، جی، لیکن آخر کار ایک حکومت قائم ہونی ہے، وہ جی، حکومت الہی ہوگی، وہ انشاءاللہ، حکومت عدل ہوگی، بے شک، اور اس حکومت کی سربراہی امام زمانہ حجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کریں گے۔ تو یہ بھی سبحان ایک اللہ، اللہ کی طرف سے موقع دیا گیا ہے کہ باطل کو کہ تم جو چاہو کر ڈالو، جتنی حکومتیں بنا لو، بے سپر شک، پاور بنا لو، صحیح، طاقت جمع کر لو، لیکن ایک اشارہ ہمارے اس ولی امر کا ہوگا، اور پوری سبحان دنیا اللہ، منقلب ہو کر اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، بہت ہی اچھے الفاظ میں انشاءاللہ تمام منتظرین حضرت امام زمانہ علیہ السلام، یقیناً ان کی دل کی آواز ہے یہ۔ تو اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام کی معرفت ظاہر ہے کہ ایک طریقہ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے القابات سے بھی کوئی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے اور معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ تو امام کے بہت سارے القابات ہیں، اور اس میں سے ایک لقب جو کہ نہایت ہی معروف ہے، قائم کا لقب، قائم آل محمد علیہ السلام۔ تو اس لقب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو قائم آل محمد علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، اس پر اگر وضاحت فرمائیں۔ ضرور، جی، اور یہ ایک بہت اہم سوال بھی ہے، ہم بار بار اس لقب سے امام کو یاد کرتے ہیں۔ بے شک، بہت سے واقعات ہیں کہ جو اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔
واقع کربلا کے موقع پر جی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام عن قریب شہید ہونے والے تھے، جی حاملان عرش میں تلاطم پیدا ہو گیا اور صحیح ملائکہ نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ پالنے والے، تیرے حبیب کا یہ نواسا پیاسا اور بھوکا شہید کر دیا جائے گا، اللہ کوئی اکبر نہیں ہے اس کی مدد کے لیے، کون ہوگا جو اس کی مدد کے لیے اٹھے گا، کون ہوگا جو اس کا انتقام لے گا؟ اللہ پروردگار اکبر نے ملائکہ سے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، جی ہم نے اس کا انتظام کیا ہے، اور اس کے بعد آئمہ کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ ملائکہ نے ان کو دیکھا، تمام آئمہ زمین پر بیٹھے تھے، جی لیکن آخری امام ہمارے وقت کا امام جس پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، وہ قیام کی کیفیت میں تھے۔ سبحان سوال کیا اللہ گیا قیام کی سبحان اللہ کیفیت میں کیوں ہیں؟ کہا یہ وہ اس لیے قیام کی کیفیت میں ہیں کہ جب یہ قیام کریں گے تو اللہ حسین اکبر کے خون کا بدلہ لیں گے، اللہ اور اکبر اسی لیے یہ انتظار کر رہے ہیں بے کہ ان شک کا وقت آئے تو یہ آ کر بدلہ لیں گے۔ ابھی اللہ امام اکبر اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن یہ نشاندہی کر دی گئی تھی، یہ وہ امام ہے کہ جو قیام کرے گا، اور یہ قیام معمولی قیام نہیں ہوگا۔ بے شک ان سے قبل کے جو ائمہ تھے ان کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن اس کے قیام کی کیفیت یہ ہے کہ جس کے لیے 8ویں امام رضا علیہ السلام صلوات اللہ جیسے علیہ ہی امام کا نام آتا تھا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ اور اکبر سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اور وہ سبحان کہتے اللہ تھے کاش میں اپنے قائم کے دور میں ہوتا تو میں ضرور اس کے لیے اس کے ساتھ قیام کرتا اور حکومت عدل اور انصاف کو قائم کرتا۔ بے تو شک اسی لیے یہ قائم وہ قائم ہے کہ دو اعتبار سے قائم ہے کہ یہ قیام بھی کرے گا اور آج تک قائم ہے۔ بے شک اللہ کو وہ نور الہی اور فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کا وہ فرزند بے آج شک تک قائم ہے، اس لیے یہ لقب ان کے لیے مناسب ہے کہ وہی ہیں جو قیام بھی کریں گے اور سبحان آج اللہ تک ان کے نور کا سلسلہ قائم ہے۔ بے شک بے شک قبلہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے اس دور میں چونکہ دور جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور وقت کے امام جو ہے وہ باذن اللہ غیبت کے پردے میں ہے۔ یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے علماء بھی فرماتے ہیں کہ یقیناً غیبت اس طریقے سے غیبت نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی ہے تو وہ شاید امام کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ظاہر عمومی لوگوں کے نظروں سے امام اوجھل ہیں۔ تو اس دور غیبت کبریٰ میں مومنین کو کون کون سے ایسے اعمال کثرت سے بجا لانے چاہیے، اس پر اگر ایک گفتگو ہو جائے۔ شاید ہم لوگ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غافل ہو جاتے ہیں، صحیح اور غافل ہونے میں ذاتی طور پر اپنی بات کرتا ہوں۔ سلامت رہے آپ ذرا سوچئے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا صبح گھر سے جائے جی اور وہ رات تک پلٹ کے نہ آئے اور اس کی کوئی اطلاع نہ ملے، صحیح تو باپ کی کیفیت، ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہوگا جی اپنے گھر کے باہر ہوگا، انتظار کر رہا ہوگا، وہ اپنے تمام جاننے والوں سے کہے گا، ہو سکتا ہے پولیس کو بتائے کہ میرا بیٹا غائب ہے، میں تلاش نہیں کر پایا ہوں، دن بھر سے غائب ہے، اس کو پلٹ کے 1 گھنٹے میں آ جانا چاہیے تھا، اللہ اب تو 12 ہو گئے، 14 گھنٹے ہو گئے۔ دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ بے شک دل کی کیفیت وہ نہیں ہو پاتی امام کے لیے۔ بے شک ایسی ہے یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ امام ہماری زندگی کے جز اور کل کا حصہ ہوں، بے ان شک کی ولایت اور ان کی سرپرستی کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہمارا جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز ان پر نثار ہو بے جائے۔ شک بے شک اس کے لیے ہمیں ہر موقع پر ان کو یاد کرنا ہے، بے شک ہم ہر نیکی میں ان کو شامل کریں۔ جی ہم نے اگر ایک حج کر لیا ہے، واجب حج تھا ہمارا، اب اگر موقع مل رہا ہے، سعادت مل رہی ہے، دوسرا حج کرنے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی نیابت میں حج کریں۔ بے شک ہم نے اگر کوئی نیک کام انجام دیا ہے، صحیح چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس میں ان کو شامل کریں، ان کے سبحان لیے اللہ صدقہ، ان کو اپنا سرپرست ایسے مانیں کہ خوشی اور غم ہر موقع پر ان کو ہم یاد کرتے رہیں۔ بے شک کاش آپ ہوتے، ہماری بزم میں ہوتے، اللہ ہم اکبر آپ کی تمبوسی کر رہے ہوتے، سبحان اللہ کاش
ہم آپ کے پاس ہوتے، مولا آپ ہی تو ہمارے سید و سردار ہیں، سبحان مولا اللہ، آپ ہی تو ہمارے دور کے علی اور حسین ہیں، بے شک، مولا آپ ہی تو ہمارے دور کے امام ہیں۔ بے شک، تو جب اس انداز سے اس کو دیکھنا شروع کریں گے جی، تو انتظار بھی بدل جائے گا اور اس کے صحیح، لیے عمل بھی بدل جائے گا۔ بے شک، تو ہم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں اور جی، کھانا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اس طعام سے جو آپ کو ملا ہے، جی، خود تو پیٹ بھر لیں، تو جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم امام کے لیے بھی کھانا نکال کے رکھیں؟ مولا آپ سبحان ہوتے اللہ، بے شک، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، آپ نہیں ہیں ہمارے درمیان، آپ غیبت میں ہیں، بے شک، لیکن چلیے ہم آپ کی نظر دیتے ہیں، آپ ہماری سبحان اس اللہ، نظر کو بے فرمائیے۔ شک، تو اگر ہم ہر طریقے سے امام کو شامل کریں گے تو وہ بھی ہم کو ہر طریقے سے شامل کریں گے۔ بے شک، وہ یقیناً، اس خاندان سے، نبوت کے خاندان سے اور عصمت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جی، کہ احسان اگر آپ نے کیا ہے، حالانکہ احسان ان پر کیا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ نے تحفہ ان کو دیا ہے تو پلٹ کے اس سے بہتر تحفہ آپ کو دیں گے۔ یقیناً، تو اب یقیناً، ان کی یاد میں یہ سارے کام کرنے چاہیے، جی، اور اس کے علاوہ دعائیں اور وظائف ہیں۔ جی، امام کا صدقہ نکالنا، جی، امام کی سلامتی کی دعا کرنا، جی، امام کے لیے دعا کرنا، اور بہت سی وہ دعائیں ہیں جو مخصوص ہیں امام کے لیے، ان کو مسلسل انجام دینا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، بے تاکہ شک، ہمارا رابطہ امام سے قائم رہے۔ بے شک، ایک بے چیز شک، اور ہے، ہم مسائل میں، اپنی دنیا کی مشکلات میں بھی ہم ان کی طرف متوجہ کم ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ حصہ جو ڈالا جاتا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیمہ شعبان میں ہی ڈالا جائے، جی، مشکل صحیح، اگر آ جائے تو انسان اپنے ماں باپ، اپنے بزرگ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے، جی، دعا کرواتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ مدد کر دیں۔ ہمارا بزرگ تو سب سے بڑا وہی ہے جو اس بے دور کا امام ہے۔ بے تو شک، ہم کسی بھی وقت اگر مشکل میں آ جائیں تو ان کو یاد کریں، ان سے طلب کریں۔ جب یہ رابطہ بن جائے گا جی، تو ہر نیکی میں اور ہر اچھے کام میں وہ ہمارے شامل حال ہوں گے۔ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوٹا ہوا تیر بھی اپنے گھر میں رکھا ہے، اس نیت سے کہ امام جب آئیں گے تو ان کی نصرت میں اس کو استعمال کرے گا وہ، اور امام کا دفاع کرے گا، تو اللہ اس کا اکبر، بھی اس کو ثواب ملے گا، اجر عظیم ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ طریقے اکبر، سے تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، علمی اعتبار سے۔ دنیا میں علم میں، دنیاوی علم میں بہت سی قومیں ہم سے آگے ہیں، جی، ہمیں بالکل، ان سے آگے نکلنا ہوگا، اس یقیناً، نیت کے ساتھ کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف امام کے لیے ہے۔ امام ہم سے راضی بھی ہوں گے اور امام کی خدمت میں ہم اس علم کا استعمال کریں گے۔ بے تو شک، ان تمام افعال اور اعمال کو اگر ہم انجام دیں گے تو یقیناً ایسا ہے کہ وہاں سے صرف ایک مسکراہٹ بھی اگر مل جائے گی ہم کو تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ بے شک، بے شک، جی قبلہ، بہرحال جتنے سوالات آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے تھے وہ تو پیش کر لیے، لیکن کچھ ہمارے ناظرین بھی ہے جو سوال کر لیتے ہیں، تو ان میں سے جی ایک مومنہ جو ہے وہ سوال فرما رہی ہیں کہ امام کے لیے صدقہ دینا، کس طریقے سے ہم امام کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک مختصراً گفتگو ہو جائے۔ دیکھیے، ایک صدقہ تو عام صدقہ ہے، جی، ہم اپنی حفاظت کے لیے دیتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں، جی، بہت سے لوگ روزانہ دیتے ہیں۔ صحیح، جب ہم صدقہ دے رہے ہیں تو صدقہ تو سب سے پہلے امام کا دینا چاہیے۔ جی، بے شک، امام کی جان، امام کی زندگی، امام کے لیے اور امام کے وجود کے لیے اور امام کی بقا کے لیے، بے شک، حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم صدقہ نکالیں، جیسے ہم اپنا نکالتے ہیں ویسے ان کا نکالیں۔ بے شک، تو صدقہ نکالنے میں تو ایک کام یہ ہے۔ دوسرا، صدقہ چونکہ ایک عمومی لفظ ہے، جی، عمومی لفظ کے معنی یہ ہیں کہ ہم عام طور پر استعمال کریں۔ صدقے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ جی، صحیح، صدقے میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ امام کے لیے ہم کسی یتیم کی پرورش کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان صدقے میں ہم اللہ، یہ بھی کر سکتے ہیں بے کہ شک، کسی اسکول جانے والے بچے کے، مدرسے جانے والے بچے کی فیس ادا کر دیں۔ بے شک، بالکل، امام کی طرف سے ہے، جی، ہمارا مال نہیں ہے، امام کا صحیح، مال ہے۔ امام کا مال ہے تو جی، ہم امام کے ہی کام میں خرچ کر رہے ہیں۔ بے شک، ہم کسی نادار کی اور کسی ضرورت مند کی خدمت یقیناً، بھی انجام دے سکتے ہیں، اور یہی صدقہ ہوگا امام کے لیے۔ بے تو شک، بہت سے طریقے ہیں جن میں ہم، جن
سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور مدد کے ساتھ ساتھ امام کا صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال قبلہ، ایک مومن فرما رہے ہیں کہ کیا عریضہ ڈالنے سے، یعنی آپ نے جیسے فرمایا کہ عریضہ جو ہے وہ 15 شعبان کے علاوہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ کیا عریضے سے انسان جو ہے وہ قرب امام حاصل کر سکتا ہے؟ اس پر بھی اگر کچھ گفتگو جائے۔ جی بے شک، قرب امام کیوں نہیں ہے؟ جی ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کہ جن میں خطوط لکھے گئے امام کو، ائمہ کو، صحیح، اور خطوط پہنچنے سے پہلے یا جو خط لے کے گیا تھا جی ابھی لفافہ کھولا نہیں تھا اور امام نے جواب دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وسیلے کا ایک بہت عمدہ طریقہ ہے، بے شک، کیوں نہیں ہو؟ جی ہماری اگر ایک مشکل آ گئی ہے جی تو انتظار تو نہیں کرنا ہے کہ 15 شعبان آئے گی تب ہم عریضہ بھیجیں گے۔ صحیح، ہمارا امام سے اگر عریضے کے ذریعے رابطہ ہو جاتا ہے تو بالکل کریں گے، بے شک، اور ہمیں یقین ہے جی کہ وہ ہم سے زیادہ صحیح، ہمارے خیر خواہ ہیں، بے شک، ہماری بقا کے لیے جی اور ہماری کامیابی کے لیے وہ ہم سے زیادہ کوشاں ہیں، بے شک، ہمارے ماں باپ سے زیادہ کوشاں ہیں۔ تو صحیح، اگر ہم ان کو خط لکھیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خط کا جواب نہ دیں۔ بے شک، یقین ہے، بے شک، یقین ہونا چاہیے دل میں، یقیناً، یہ سوچ کے نہ لکھیں کہ ایسے ہی ہم نے لکھ دیا ہے اور دریا میں ڈال دیا ہے جی یا پانی میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، یقین جب ہو جائے گا تو بحرین کا واقعہ موجود ہے، جی امام نے فرمایا تھا وہی انار کا واقعہ اور جس کا وقت جی نہیں دہرانے کا۔ جی امام نے کہا تھا تم نے 3 دن کا وقت کیوں مانگا؟ سبحان اللہ، سبحان پہلے ہی دن ہم سے کہتے تو ہم تمہیں جواب دیتے۔ اللہ، جی بے جب شک، ہمارا امام اتنی ہماری مدد کر رہا ہے تو یقیناً ہم جب بھی لکھیں گے ایک وسیلہ بھی ہے اور ایک طریقہ ہے رابطے کا بے شک، کہ جس میں ہم اپنے دل کی رودات، دل کا درد لکھ سکتے ہیں، بے شک، اور امام سنیں گے اور اس کے لیے ہمارے لیے وہ دعا بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے بے انشاءاللہ۔ شک، بے شک۔ جی قبلہ، بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، میں آپ کو بس یہ صرف ایک ہمارا پیغام ہے سب کے لیے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ میں نے کچھ جگہیں بہرحال دنیا کی دیکھی ہیں، اس وقت میں امریکہ میں ہوں، ایک عرصے سے ہوں، صحیح، ہندوستان میں رہا ہوں، جی عراق بھی گیا ہوں اور دوسرے ممالک گیا ہوں۔ صحیح، سب سے بڑی مشکل ہمیں نظر آتی ہے جی شیعہ قوم کی، اس کے اوپر تمام شیعوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ صحیح، اور یہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، جی انسان کو آئینہ دیکھنا چاہیے اور آئینہ دیکھ کر جی جو شکل دکھائی دے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صحیح، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی سب سے زیادہ کمی ہے، تعلیم کی۔ جی یقیناً، یہ انتہا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم عتبات عالیہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں جی اور جب زیارت کر کے حرم سے باہر نکلتے ہیں صحیح، تو باہر جو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ مقامی ہیں، جی بالکل، تعلیم کا معیار سب کا بہت کم ہے۔ جی بالکل صحیح کیا بات، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں نے اس بات کو محسوس کیا جی کہ کربلا اور نجف دونوں جگہ، جی بلکہ دوسرے شہروں میں بھی، جی وہاں صبح کے وقت مثلا 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، اگر کسی اور ملک میں آپ چلے جائیے تو سڑکوں پر اسکول کے بچے ہوتے ہیں، جی جی مدرسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مکتب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جی بس میں، دوسری سواریوں پر، پیدل، صحیح، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیے۔ جی تو ہمارا جو مرکز ہے وہیں پر تعلیم کی کمی ہمیں دکھتی ہے۔ جی بالکل، اور اگر آپ بین الاقوامی معیار پہ دیکھیے جی تو آج کے جو شیعہ بچے ہیں صحیح، ان کا مقابلہ چائنا کے، کوریا کے اور دوسرے اس طرح کے ممالک کے بچوں سے آج نہیں تو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ہوگا۔ صحیح، کیا ہمارے بچے ان سے مقابلہ کر پائیں گے؟ جی اور پھر کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو پردہ غیبت میں ہے؟ جی تو بالکل، تعلیم پر سب سے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیم معرفت امام میں مددگار ہوگی، معرفت الہی میں بھی مددگار ہوگی۔ بے شک، بے شک، آج چاروں طرف سے ہمارے دشمن ہیں، خود عراق میں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، جی بالکل، دوسرے ممالک میں ہیں، جی یقیناً، ہمارے گلا کاٹنے پہ تیار ہیں اور وہ کٹ چکا ہے، داعش نے کام کیا تھا۔ جی تو ہم اگر
اسی طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے ابھی ہیں جی تو شاید ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یقیناً جن لوگوں نے اپنی جان نثار کی ہے ان پر اللہ کی رحمت ہو، بے شک وہ شہید ہیں، یقیناً وہ زندہ الہی ہیں. آمین. انہوں نے دین کے دفاع کے لیے اور مقامات مقدسہ کی دفاع کے لیے اپنا بہت بڑا جو یعنی قربانی انہوں نے پیش کی. جی لیکن باقی جو لوگ موجود ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جی یقیناً اپنی نسلوں کی اصلاح کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، انسانیت کے لیے کام کریں. جی میں ایک سوال کر لوں اگر بسم تو اللہ. شاید ہمارے پاس خود جواب نہیں ہے. جی اگر عالم پوری دنیا بین الاقوامی طور پر ہم سے سوال کر لے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ کے پاس کتاب ہے، جی قرآن مجید ہے، آپ کا نبی عظیم ہے، جی آپ کے چارہ معصومین ہیں جنہوں نے آپ کی ہدایت کی ہے، صحیح آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ایک معیار ہے، 250 سال تک معصومین نے آپ کی تربیت کی ہے، جی اس سب کے باوجود آپ بتائیں کہ آپ کی شیعت سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ جی تو کیا ہم بالکل جواب دے پائیں گے؟ نہیں یقیناً. جی تو وہاں ضرورت ہے جو امام نے فرمایا کہ باعث ننگوار نہ بنو. جی بے شک دنیا میں بھی ننگوار نہیں بننا ہے. بالکل ہمیں ثابت کر دینا چاہیے کہ علی کے ماننے والے علم کے میدان کے بھی سپہ سالار ہوتے ہیں، علم کے شہسوار ہوتے ہیں، صحیح چاہے وہ دنیا کا کوئی سا علم ہو. بے شک. یہ ہماری ضرورت ہے اور یہی عالم جو ہم پیدا کریں گے جی وہ لشکر امام میں مددگار ثابت ہوں گے. تو انشاءاللہ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے پوری دنیا میں، جی چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو اور مڈل ایسٹ ہو، کہیں پر بھی جی جہاں شیعان اہل بیت رہ رہے ہیں ان کی پہلی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم کے میدان میں بہترین طور پر کار نمایاں انجام دیں، بے شک لوہا منوا لیں اپنے علم کا، تبھی وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ علم میراث ہے ہمارے ائمہ کی اور بے شک. انبیاء کی، مومن کی میراث ہے. اس کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت اچھی گفتگو فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کے آپ مومنین سے مخاطب ہوئے اور مومنین اور یقیناً مستفید ہو گئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور بارگاہ امام میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ توفیق مل جائے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ان کے قدموں کی خاک کا بوسہ دے سکیں. الہی آمین الہی آمین. اللہ آپ کو جلد از جلد کربلا بلائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی السلام علیکم. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید ناصر حسین حسینی صاحب امریکہ سے. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور کچھ نکات بھی یقیناً جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جیسے انہوں نے اشارہ کیا کہ بچوں کو تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو یہ در حقیقت کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے آوان اور انصار میں چونکہ ہر ایک شیعہ اور ہر ایک محب اہل بیت علیہم السلام کی یہ ایک خواہش ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے آوان اور انصار میں شامل ہو جائے، لشکر میں شامل ہو جائے اور امام کی نصرت کرے. تو یقیناً امام کی نصرت بھی اگر سوال کیا جائے تو امام کی نصرت وہی نصرت ہے جو حضرت سید شہداء علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو آواز بلند کی، فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا. تو یہ دقیقاً وہی ہے اور وہی آواز ہے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے. تو ہر ایک شیعہ جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا اور اس کی ایک دلی خواہش بھی ہے کہ وہ امام کے آوان و انصار میں شامل ہو سکے، چونکہ اس زمانے میں تو ہم نہیں تھے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام نے اسی کربلا میں یہ آواز بلند کی کہ آیا کوئی ہے جو آج میری مدد کرے اور میری نصرت کرے. تو ہم اس دور میں نہیں تھے، لیکن جب امام کا دور آئے گا تو یقیناً ہر مومن جو ہے وہ اس کی ایک خواہش ہے کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائے اور امام کی نصرت کرے اور اسی آواز حضرت سید شہداء علیہ السلام پر لبیک کہتے ہوئے ان کے
امام زمان، تو چونکہ کلہم نور واحد، ایک ہی نور ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کربلا سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور امام مہدی علیہ السلام اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے ظاہر ہے کہ ایک چیز جیسے مولانا نے فرمایا کہ بچوں کو تعلیم دلانا، تو یہ یقیناً ہے، اور بچوں کو تعلیم کی جو کمی محسوس کی جا رہی ہے، البتہ ابھی تو خیر حالات کچھ بہتر ہو گئے، پہلے زمانے میں تو کچھ اور بھی زیادہ حالات پستہ تھے، لیکن ابھی الحمدللہ کچھ اس حد میں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایک تعلیمی نظام بھی ہے اور کچھ سلسلہ بھی۔ البتہ ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہے یا وہاں پہ جہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے جو مسلمان بہت تعداد میں رہتے ہیں، جیسے ہندوستان ہے، تو اسلامی کنٹریز ہے یا غیر اسلامی کنٹری جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو یقیناً ہم علمی میدان میں کسی حد تک پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کمی ہمیں پوری کرنی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہے جیسے انہوں نے اشارہ فرمایا کہ فقط امام کو جو ہے ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ ظاہری حکومت کریں گے، معجزات اور کرامات بھی ہوں گے، وہ کوئی شک نہیں، لیکن ظاہری ایک انسانوں میں جو حکومت ہے تو وہ انسانیت کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام نے حکومت کی، اور حکومت سے یہ مراد ہے کہ حاکم تو اللہ کی طرف سے تھے، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، کچھ ظالمین نے ان کا حق چھین لیا تھا، لیکن عرض یہ ہے کہ وہ بالکل نارملی زندگی گزارا کرتے تھے، کبھی معجزے بھی انہوں نے کیے ہیں، کرامات بھی صادر ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ عام اس میں رہتے، جیسے حضرت امام صادق علیہ السلام کو دیکھیں جو کہ تجارت کیا کرتے تھے، آپ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تو اپنی معیشت کا، اور جیسے دنیا کے دوسرے افراد جو کام کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی بھی اپنے کچھ شغل ہوا کرتے تھے، اور یہ سب سارا سلسلہ تھا، تو امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے وہ کریں گے۔ تو یقیناً انہوں نے جیسے فرمایا کہ امام کو جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس میں یقیناً یہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے رکھنے والے لوگ جو کہ مختلف علوم میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، مختلف فنون میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، تو امام کو سب کی ضرورت ہے، جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی ضرورت تھی، جیسے علی بن یقطین کا واقعہ جب وہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں حکومت کو قبول نہیں کروں گا، چونکہ یہ حکومت جو ہے وہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا حق ہے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، آپ کر لیجئے، چونکہ آپ جو ہے وہ خدمت کر سکو گے اس طریقے سے، تو بے شک ظالموں کی حکومت بھی ہو پھر بھی ممانعت نہیں ہے، انسان ایک عہدے کو قبول کر سکتا ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس ذریعے سے وہ خدمت کر سکے گا، اور خدمت اس طریقے سے کر سکتا ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یقیناً لوگوں کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اسے کوئی بعید نہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، امام کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتظار کرتے رہے، اور ہم بھی انتظار کر رہے، ہو سکتا ہے ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے، غیر ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انتظار امام کا کرنا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث ہے، یہاں سے بات جو ہے وہ معجزے کی شروع ہوتی ہے، بحث رجعت کی بات شروع ہوتی ہے، جو بھی امام کا منتظر ہے تو اس کے لیے امام جو ہے وہ یقیناً اس کو واپس جو ہے وہ پلٹائے گا، اور امام کی نصرت وہ کرے گا۔ تو ہماری جو محنت ہے یہ رائے گاہ محنت نہیں ہے، یہ ضائع محنت نہیں ہے، یہ محنت جو ہم کر رہے ہیں انتظار کی محنت، یقیناً اس کا ثمرہ جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہمیں ملے گا، اور حدیث جو پہلے میں نے تلاوت کی تھی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنْ أَجْرٍ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ أَدْرَكَهُ، فرمایا کہ من ادرکہو، جس نے امام کو در کیا ہو اس کا اجر، یعنی جو امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہے، جو امام کے انتظار میں ہے، اس شخص کی منزلت یہ ہے اگر وہ مر گیا، ان مات، فرمایا کہ اگر وہ مر گیا اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام کرتے کرتے، تو اس شخص کی منزلت یہ ہے جیسے انہوں نے امام کو در کر لیا ہو۔ ایک چیز تو یہ کہ اجر و ثواب ہے، پس یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور پھر اور احادیث میں حتیٰ یہ بھی وارد ہوا ہے
کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرتے کرتے ایک شخص کی جان نکل گئی، انسان ہے، جان نکل گئی، دنیا سے چل بسا، تو یہ شخص جو ہے یہ امام کے ظہور کے بعد اس کو اپنے اس قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں سے باعث رجعت ہے۔ مذہب شیعہ کا ایک اختصاصی عقیدہ رجعت ہے، اور رجعت جو ہے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ہم عوام کو جو ہے اس مسئلے کو، اس مسئلے عقیدہ رجعت کو ان کے سامنے اگر پیش کریں تو یقیناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مومنین کے لیے یہ ایک اس کو یہ طاقت دے گی، وہ طاقت والی چیز ہے۔ تو یقیناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بھی انتظار امام زمانہ علیہ السلام کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو وہ اس چیز کا غم نہ کرے کہ میں امام کا انتظار بھی کر لیا، کچھ حاصل بھی نہیں ہوا، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس شخص کو قبر سے اٹھا دیا جائے گا کہ آپ اٹھے اور امام جو ہے وہ آ چکے ہیں اور آپ نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو یہ امام کی نصرت کرنے والوں میں ہوگا یہ شخص، جو کہ یہ شخص جیسے دنیا میں جیسے یہ اس عشق اور محبت میں دنیا سے گیا تھا کہ جب امام آئیں گے تو میں بھی حاضر ہوں گا، تو یہ شخص جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ اس کو اٹھا دیا جائے گا اور یہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا، اور لشکر میں یہ امام زمانہ علیہ السلام کا ناصر اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں ناراحت ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ ہم محنت بھی کرے، انتظار بھی کرے اور آخر میں کچھ حاصل بھی نہ ہو سکے۔ تو یقیناً ہر چیز کا حصول ہے، خدا کے تمام کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، زبردست حکیم ہے خدا کی ذات۔ خدا نے کوئی چیز جو ہے وہ بغیر حکمت کی خلق نہیں کی۔ تو انتظار امام زمانہ علیہ السلام، جیسے قرآن میں فرمایا کہ آپ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، تو اللہ کا جو ہے وہ انتظار گویا وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کب وہ آئیں گے امام، نہیں، اس کا یہ ہے کہ یہ انتظار کے فضیلت کو یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ انتظار کی کیا منزلت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو انتظار امام زمانہ علیہ السلام یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور فرمایا کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام عبادت ہے، بلکہ بعض میں کہا کہ عظیم عبادت ہے، عظیم عبادات میں سے ایک عبادت یہ ہے، اور بعض احادیث میں یہاں تک وارد ہوا کہ یہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام، اور اس کے شواہد قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت ہے بالخصوص، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کیا، اور طریقہ بھی ہمیں حضرت یوسف والا ہی کرنا چاہیے۔ یقیناً انتظار کی تڑپ ہونی چاہیے ہمارے وجود کے اندر انتظار کی وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں کوئی دیکھے تو ان کو پتہ چل جائے یہ منتظرین حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی انتظار گویا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ انتظار اگر کوئی دوسرا شخص آپ کو دیکھ لے، اس کو کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ یہ منتظر امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ایسا انتظار نہیں ہوا کرتا کہ ہم جا کے زبانی حد تک کہہ دیں ہم منتظرین امام صاحب، یہ ایسا انتظار یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے تو یقیناً جو لوگ کسی شخص کا بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ بےتاب ہے، کس طریقے سے وہ کوشش اور اس کے رنگ، اس کے چہرے کے رنگ اور اس کی مصروفیات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے کسی کا منتظر ہے۔ تو ہم وقت کے امام کے منتظر ہیں، تو کچھ نہ کچھ بدلاؤ تو آنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمارے وجود دوسرے لوگوں سے مختلف ہونے چاہیے، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔